السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ میں اچھی کہانیاں آپ کو سناتا رہا ہوں، تو آج کی کہانی بھی میں جو آپ کو سنا رہا ہوں بہت اچھی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ یہ کہانی ایک کوے کی ہے۔ پیارے بچوں، کرو انگلش میں کوے کو کہتے ہیں، اور یہ پیاسا کوا اس کہانی کا عنوان ہے۔ اور یہ کہانی میں اپنے بڑوں سے بچپن میں سنتا آیا ہوں، تو کتنی اچھی کہانی ہوگی کہ جو آج تک ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں پڑھی نہ ہو یا سنی نہ ہو، لیکن جب آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کہانی میں کتنا بڑا سبق ہے۔ بچوں، کوا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کے درختوں پر گھونسلے میں رہتا تھا، اور صبح ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں باقی کووں کے ساتھ شہر کی جانب روانہ ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن رات کو جب کوا واپس آیا تو اس کو بخار چڑھ گیا، بخار میں مبتلا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ صبح میں کیسے جاؤں گا کھانے کے لیے، اور اگر کھانے کے لیے نہ گیا تو یہ سب مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے، تو میں تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو میں ہمت کر کے اور جاؤں گا ان کے ساتھ۔ تو ہوا یوں بچوں کہ جب صبح ہوئی تو وہ کوا بھی اپنے دوسرے کووں کے ساتھ شہر کی جانب روانہ ہوا۔ 40-50 کووں کا یہ گروہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور ان میں یہ کوا بھی شامل تھا۔ اس کوے کو کیونکہ رات سے بخار تھا تو اس کی انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ کوشش کی کہ اڑتا جائے، بہت اڑتا جائے، ساتھ دے، لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان سے تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ بچوں، پرندے اور جانور جہاں کہیں رہتے ہیں اور جہاں کہیں جاتے ہیں، انہیں ان راستوں کا علم ہوتا ہے۔ کوئی انہیں پکڑ کر لے جائے یا کوئی چھوڑ آئے، وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بات نہیں تھی کہ اگر کوا ان سے بچھڑ جائے گا تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا یا کون اسے سنبھالے گا۔ کوا جب پیچھے رہ گیا تو بخار کی شدت سے اسے پیاس لگنے لگی، اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے نیچے زمین پر دیکھا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ تو بچوں، اسے ایک چھت پر ایک گھڑا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ گھڑا اگر ہے تو اس میں ضرور پانی بھی ہوگا، لہٰذا وہ اس گھڑے کی جانب بڑھا۔ جب وہ گھڑے کی جانب بڑھ رہا تھا اور آ کر اس چھت پہ گھڑے کے کنارے کے پاس آ کے پہنچا تو اس نے اپنی چونچ گھڑے کے اندر ڈالی تاکہ وہ پانی پی سکے، لیکن بچوں، وہ پانی اتنا کم اور اتنا نیچے تھا کہ کوے کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اور اگر وہ کوا کوشش کرتا کہ گھڑے کے اندر چلا جائے اور پانی پی لے تو وہ گھڑے سے باہر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ بیمار تھا، اس کو بخار تھا، اور پھر اس میں طاقت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا کوے نے سوچا کہ میں کیا ایسی ترکیب کروں کہ جس سے میں پانی پی لوں۔ تو بچوں، اس کو ایک ترکیب سوجھی اور وہ دوبارہ ہمت کر کے گھڑے کے پاس سے اڑا۔ 2-3 گھر کراس کیے ہوں گے کہ ایک چھت پر اسے
बजरी के पत्थरों का ढेर नजर आया। लिहाजा वो बजरी के पत्थरों की तरफ गया और जो बड़े पत्थर थे, एक एक पत्थर अपनी चोंच में लेता रहा और घड़े के अंदर डालता रहा। दोबारा जाता, बड़ा पत्थर चोंच में लेता, घड़े में डाल देता। जब 15-20 पत्थर उस घड़े में चले गए तो प्यारे बच्चों पता क्या हुआ कि पानी की जगह पत्थरों ने ले ली और पानी ऊपर की सतह पर आ गया, और इतना आ गया कि वो कौवा आसानी से पी सकता था। लिहाजा कौवे ने चोंच डाली, जितनी उसकी प्यास थी उसने पानी पिया, आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है। उसमें हिम्मत भी आ गई थी और फिर उसने दोबारा अपने साथियों की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। प्यारे बच्चों, देखें कि उस कौवे की जहानत की वजह से उसे पानी पीना नसीब हो गया। हो सकता था कि और भी कहीं ये पानी ना मिलता या यही सिचुएशन होती तो वो प्यास की शिद्दत से मर ही जाता। प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो सबक है वो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, कुछ ना कुछ सोचना है कि कैसे ये मैं कर सकता हूँ। और प्यारे बच्चों, जब आप हिम्मत करते हो तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। खुश रहो, आबाद रहो, सदा सलामत रहो। अल्लाह हाफिज़।